أمشاد أمشاد نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات آپ کے علم میں محفل مقاصدہ بسلسلہ ولادت باسعادت امام زین العابدین علیہ السلام اس حسینیہ میں مثل سالہ گلشتہ سال بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ جشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آغاز محفل تلاوت قرآن ربانی سے ہو چکا ہے۔ منظوم نذران عقیدت کے لیے مداحان اہل بیت کی فہرست سے سب سے پہلے میں گزار ہوں یاسر سلموں سے تشریف لائیں، عابد سلموں سے تشریف لائیں، بارگاہ علی بن حسین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ عابد سلموں بآواز بلند نعرہ صلوات۔
بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی علی پر جناح کو لا دیا، یہ شیر نے خرات سے سب کو بھگا دیا، چلو میں بھر کے پانی میں ڈال کر آواز نے خرات کو سب کو بلا دیا۔ وہ نکالو مائک نکال۔ میں گزار ہوں ولی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، بارگاہ مولانا خراج خدمت پیش کریں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات محمد وعلی شاباش صلوات شاباش۔ خوشبو جو بزم نور میں پھیلی ہوئی ہے آج، زین العبا کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے آج، آئے ہیں پیش کرنے کو تہنیت، یہاں شبیر کے پسر کی ولادت ہوئی ہے آج۔ جھکے ہیں شوق کے سجدوں میں سجدے، وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے، اذانوں میں ترنم میں خوشی کا علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے۔ ایسا کوئی بیمار نہیں سجاد سے ہٹ کر رکھ دے جو بنا ٹیک کے دربار الٹ کر، نام پہ عابد کے پہنتا ہوں میں جو بے، آزادیاں آ جاتی ہیں قدموں پہ سمٹ کر۔ مدح جناب عابد بیمار و مدح جناب شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر اسلام، مدح گوتے ولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی کڑی مدح اہل بیت یاسر صلی اللہ علیہ وسلم، فضل صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ فضل صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ علی بن حسین میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات فضل صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات عابد کڑے ہیں در کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تک پہ بیمار کی طرح، تو اور بیڑیوں میں بھی قیدی ہے مطمئن، تو اور بیڑیوں میں بھی قیدی ہے مطمئن، حاکم لرس رہا ہے گرفتار کی طرح۔ حاکم لرس رہا ہے گرفتار کی طرح، پروردگار تو ہی بتا کیا کہے اسے، پروردگار تو ہی بتا کیا کہے اسے، جس کو امام لائے مددگار کی طرح۔ جی کیا کہنا ہے بھائی ماشاءاللہ۔ فضل صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عابد بیمار میں مدح سرات ہے۔ اس سلسلے کی اگلی گھڑی مدح اہل بیت زمن صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ زمن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات
دربار میں یزید کو اذیان ہو گیا، خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا، سن کر اذان سید سجاد نے کہا دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا۔ صلوات۔ اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عرور مہی منور کا نام ہے، اکبر حسینیہ مقدس کا نام ہے۔ فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخرو ہوا اکبر کے خون سے۔ جی ماشاء اللہ، زمن سلم بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں گزار ہوں نبیل سلم سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں، اس دربار کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، سجاد سداہ امامت کی زین ہے، سجاد نور چشمہ شہ مشکین ہے، سجاد اقصی فتح بدر و حنین ہے، سجاد وہ علی ہیں جو بالکل حسین ہے۔ ایسا نہیں کوئی نگاہ بے نیاز میں، سد سلام کرتے ہیں ان کو نماز میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں۔ بدن پر جب زخم زنجیر سے ہر بار آتے ہیں، بدن پر جب زخم زنجیر سے ہر بار آتے ہیں، تو عیادت کو میری خود عابد بیمار آتے ہیں۔ علی کو جب کبھی مشکل میں آواز دیتا ہوں، علی کو جب کبھی مشکل میں آواز دیتا ہوں، تو علی کے ساتھ سجاد ہر بار آتے ہیں۔ ہٹا کے بھیڑ کو بولا ادب سے خانہ کعبہ، ہٹا کے بھیڑ کو بولا ادب سے خانہ کعبہ، زہے قسمت میری جانب میرے سرکار آتے ہیں۔ لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد کے شاعر، لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد کے شاعر، تم کو شاباش دینے حیدر کرار آتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ، جناب نبیل سلم بارگاہ علی ابن حسین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ دعا گو ان کی مزید توفیقات میں اضافہ ہو، سرکار علی ابن حسین کر سکتے ہیں۔ تمام مردان اہل بیت کی دام دیوان سخن اس محفل کی جشن کے بانی اور مردان اہل بیت کی تمام دلی مقاصد قبول ہو اور علم میں اضافہ ہو۔ ویس سلم ہوں آپ کے سامنے بارگاہ علی ابن حسین میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ سلام۔ شاب ہوں مسلمان سے سجاد کی، انبیاء کرتے ہیں فدر سے سجاد کی۔ سونا ہوا دربار بیمار میں
الحمدللہ رسالے الحمدللہ رب العالمین معاشرے یاتنادو اہدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر الضالین. بسارے کل اللہ اللہ سمت اللہ جلی ولن یولد ولن یکن لہ کفوا احد. میں گزارش گزاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. بارگاہ مولا حسین مولا علی بن حسین میں خراج عقیدت پیش بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. وفا نے اپنے نگینوں کا جب شمار کیا وفا نے اپنے نگینوں کا جب شمار کیا جو ایک کم تھا اسی حر کا انتظار کیا جو ایک کم تھا اسی حر کا انتظار کیا. یہ کہہ کے گر پڑا دریا جری کے قدموں پر یہ کہہ کے گر پڑا دریا جری کے قدموں پر. خدا کا شکر مجھے شیر نے شکار کیا. خدا کا شکر. لکھو یزید کے بارے میں ایک تازہ خبر لکھو یزید کے بارے میں ایک تازہ خبر. محل نشین تھا زینب نے بے دیار کیا محل نشین تھا زینب نے بے دیار کیا. یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ قید ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر قید ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر. ظلم 2 مرتبہ عابد تیرے قدموں پہ جھکا پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر پہلے پہنائی ہے تم اگر ہاتھ چھڑا دیتے کہیں عصر کے بعد تم اگر ہاتھ چھڑا دیتے کہیں عصر کے بعد 2 قدم چل نہیں سکتی تھی یہ دنیا سجاد 2 قدم چل نہیں سکتی تھی یہ دنیا سجاد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لب و لہجے سے سرکار علی بن حسین خیال فائد پیش کر رہے تھے. میں ان سب مداحان اہل بیت کے لیے پھر سے دعا گو امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ ہو اور ان کے والدین قابل ستائش اور قابل دعا ہیں اور ان کی تمام توفیقات میں مزید اضافہ ہو. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزاروں اس جشن کے رکن خاص اور اس عزا خانے کے سینئر پیشخان و مداح حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. یا علی مدد. ایک اہم رول ہے سلوات. دیتے ہو اسیری میں جو پیغام رہائی دیتا ہو اسیری میں جو پیغام رہائی تاریخ میں ایسا کوئی قیدی بھی کہاں ہے دیتا ہو اسیری میں جو پیغام رہائی تاریخ میں ایسا کوئی قیدی بھی کہاں ہے. بازار میں عابد کو گزرتے ہوئے دیکھو بازار میں عابد کو گزرتے ہوئے دیکھو زنجیر کی جھنکار بھی اکبر کی اذا ہے زنجیر کی جھنکار بھی اکبر کی اذا ہے. سلوات. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب
हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, ज़ुबा की तेग से कूफा हिला गई ज़ैनब, ज़ुबा की तेग से कूफा हिला गई ज़ैनब। कदम कदम पे जलाए हुसैनियत के चिराग, कदम कदम पे जलाए हुसैनियत के चिराग। दिए यजीद के सारे बुझा गई ज़ैनब, दिए यजीद के सारे बुझा गई ज़ैनब। अली की याद को जिंदा किया ज़माने में, अली की याद को जिंदा किया ज़माने में। जगह जगह पे जो खुतबा सुना गई ज़ैनब, जगह जगह पे जो खुतबा सुना गई ज़ैनब। कसम खुदा की एहसान बिनते ज़हरा है, कसम खुदा की एहसान बिनते ज़हरा है। हमें हुसैन का मातम सिखा गई ज़ैनब, हमें हुसैन का मातम सिखा गई ज़ैनब। सलवात। न मोहब्बत न मुवद्दत न विला मांगी है, न फ़ज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न तलवार चलाने की अदा मांगी है, न जर्रा न कर्रा न खैबर में अलम, न आँखों की मुसीबत में शिफा मांगी है, न कभी नफ्सी मांगा न शबे हिजरत जा, न बिस्तर न खालिक की रज़ा मांगी है, न वशम्स का चेहरा न वल्लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह न आवाज़ खुदा मांगी है, न यदुल्लाह न आवाज़ खुदा मांगी है, न सुलेमा की उखुवत न हुकूमत मांगी, न अंगूठी न दहलीज़ अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, बस ये थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है, बस ये थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी। सलवात। अनवार के कुलज़म थे न मिट्टी के एबर थे, मस्जूद को सरदे थे न सजदों में सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे, न आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, न आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुदबा न निदा और न मंदूब की आँखें, जाजिब था न जज्बा था न मजजूब की आँखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आँखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आँखें। गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तौक़े इताअत थी न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी। रस्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, रस्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था। आलम में कोई राज नेहा था न आया था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था। खुतबा था न मेंबर था न चुप थी न बया था, खुतबा था न मेंबर था न चुप थी न बया था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था, एक अली थे या अली था, या अली। सलवात। काबिल सताइश हैं मैंने जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये इस सदा खाने के और इस महफिल के सीनियर मद्दाह हैं और उन्हीं ने अपने मक़्त अव्वल की लाज रखी। एक सलवात पढ़ें हज़रात। धीरे धीरे महफिल अपने पाए तकमील पर पहुँच रही है और जवान हो रही है, यूँ कहा जाए। मैं गुज़ार हूँ जनाब रज़ा साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह अली इब्न हुसैन में ख़राज अक़ीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद नारे कि कदमों से है लिपटा हुआ हर फतह का चेहरा, कदमों से लिपटा हुआ है हर फतह का चेहरा, आबिद सा कोई दूसरा रहबर न मिलेगा। कदमों से है लिपटा हुआ हर फतह का चेहरा, आबिद सा कोई दूसरा रहबर न मिलेगा। तो सज्जाद तेरे चाहने वालों के घरों में जंजीर तो मिल जाएगी खंजर न मिलेगा, जंजीर तो मिल जाएगी खंजर न मिलेगा। नारे सलवात। कि मरहबे वक्त को जिस तीर से डर लगता है, मरहबे वक्त को जिस तीर से डर लगता है, रंग में उस तीर को बेशीर से डर लगता है।
رنگ میں اس تیر کو بے شیر سے ڈر لگتا ہے، تو پے عابد میں پنہائی تھیں جنہوں نے زنجیریں، پے عابد میں پنہائی تھیں جنہوں نے زنجیریں، آج انہی کی اولادوں کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، آج انہی کی اولادوں کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ کہ من کی جاگیر پہ ایک آن کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایک آن کا پہرا کر دے، بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے، بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے، تو تو نے ہی دی ہے نا علی یہ بولنے والی زبان، تو نے ہی دی ہے نا علی یہ بولنے والی زبان، جو علی سن نہیں سکتا انہیں بہرا کر دے، جو علی سن نہیں سکتا انہیں بہرا کر دے۔ کہ جب تک جیوں زباں پہ میرے ذکر علی رہے، جب تک جیوں زباں پہ میرے ذکر علی رہے، مرنے کے بعد بھی میری عزت بنی رہے، جب تک جیوں زباں پہ میرے ذکر علی رہے، مرنے کے بعد بھی میری عزت بنی رہے، تو بغض علی بھی کوئی کرونا سے کم نہیں، بغض علی بھی کوئی کرونا سے کم نہیں، 2 گز کی شیخ جی سے بھی دوری بنی رہے، 2 گز کی شیخ جی سے بھی دوری بنی رہے۔ نعرہ صلوات۔ اب میں ناظم محفل علی جناب ندیم نجفی صاحب سے گزارش کروں کہ آئیں اور میں شکریہ عزادار صاحب، تمامی شعراء مومنین۔ ارے شکریہ 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 ڈاکٹر صاحب، ہمارے بزرگ اور سرپرست ہیں۔ بارگاہ علی ابن الحسین کی آمد آمد کے صدقے میں بلند ترین نعرہ صلوات۔ 4 میں سے بارگاہ مولا امیر کائنات میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ممدوح کے حوالے سے ایک منقبت عرض کرتا ہوں۔ کہہ کے باقین مکر گئے جو لوگ، عرض کرتا ہوں فرمائیں، کہہ کے باقین مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں، کہہ کے باقین مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں۔ خم بوذر سے جو سنی ہم نے، خم بوذر سے جو سنی ہم نے، آج تک وہ اذان دیتے ہیں۔ خم بوذر سے جو سنی ہم نے، آج تک وہ اذان دیتے ہیں، آج تک وہ اذان دیتے ہیں۔ کہہ کے باقین مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں۔ کچھ کہیں منکر ولایت یہ، ہم کہاں ان پر دھیان دیتے ہیں۔ کچھ کہیں منکر ولایت یہ، ہم کہاں ان پر دھیان دیتے ہیں۔ ایسے ویسے جو شجر والے ہیں، ایسی ویسی اذان دے۔ ایسے ویسے جو شجر والے ہیں، ایسے ویسے جو شجر والے ہیں، ایسی ویسی اذان دیتے ہیں، ایسی ویسی۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا۔ مد عابد بیمار میں ایک مطلع اچھا اشعار عرض کرتا ہوں تمامی شعراء، عرض کرتا ہوں صاحب۔ کب فرزدہ کو یہ نظرانہ دیا سجاد نے، سلیم صاحب، کب فرزدہ کو یہ نظرانہ
نہ دیا سجاد نے، کب فراز دا کوئی نظرہ نہ دیا سجاد نے، مدح خانوں کا بتایا مرتبہ سجاد نے، مدح خانوں کا بتایا مرتبہ سجاد نے، مدح خانوں کا بتایا مرتبہ سجاد نے۔ اس نے مطلب فرمائے ہاتھوں کا اپنے دکھایا معجزہ سجاد نے، نشان بھائی، ہاتھوں کا اپنے دکھایا معجزہ سجاد نے، ہاتھ کا دھون جواہر کر دیا سجاد، ہاتھوں کا اپنے دکھایا معجزہ سجاد نے، ہاتھ کا دھون جواہر کر دیا سجاد نے، ہاتھ کا دھون جواہر۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائے تمام رضا ذیشان بھائی۔ بعد سرور کربلا سے لے کے ملک شام تک، وقار بھائی، بعد سرور کربلا سے لے کے ملک شام تک، دین کی ہے مدد زینب نے یا سجاد نے، بعد سرور کربلا سے لے کے ملک شام تک، دین کی ہے مدد زینب نے یا سجاد نے، دین کی ہے مدد زینب نے یا سجاد نے۔ یہ شعر بہت خاص سماعت فرمائے تمامی حضرین۔ انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم، انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم، صبر سے جن راستوں کو طے کیا سجاد، انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم، انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم، صبر سے جن راستوں کو طے کیا سجاد نے، صبر سے جن راستوں کو طے کیا سجاد نے۔ آپ حضرات کے لیے شعر ہے تمامی حاضرین۔ چاہنے والے کو مالا مال اپنے کر دیا، چاہنے والے کو مالا مال اپنے کر دیا، یا عطا کی ہے محبت کی جزا سجاد نے، یا عطا کی ہے محبت کی جزا سجاد نے، یا عطا کی ہے محبت کی عطا سجاد نے، یا عطا کی ہے محبت کی جزا سجاد نے، صبر کی منزل پر ٹھہرے ہیں یہ سارے انبیاء، ملاحظہ فرمائیں، صبر کی منزل پر ٹھہرے ہیں یہ سارے انبیاء، اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے، صبر کی منزل پر ٹھہرے
سارے انبیاء اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے، اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ اور مصیبت پر کیا شکر خدا سجاد نے۔ یہ شعر مراد فرمائیں تمام صاحب، تمامی شعراء ڈاکٹر صاحب۔ جتنی گنجائش تھی اس کے دامن حاجات میں، جتنی گنجائش تھی اس کے دامن حاجات میں، بخشا سائل کو سے بھی سوا سجاد۔ ادب ادب۔ جتنی گنجائش تھی اس کے دامن حاجات میں، جتنی گنجائش تھی اس کے دامن حاجات میں، بخشا ہے سائل کو سے بھی سوا سجاد نے، بخشا ہے سائل کو سے بھی سوا سجاد نے۔ حشر تک اب لعنتوں سے بچ نہیں سکتا یزید، حشر تک اب لعنتوں سے بچ نہیں سکتا یزید، خود سنائی ہے یہ لعنت کی سزا سجاد نے۔ ادب ادب ادب۔ حشر تک اب لعنتوں سے بچ نہیں سکتا یزید، خود سنائی ہے یہ لعنت کی سزا سجاد نے، خود سنائی ہے یہ لعنت کی سزا سجاد نے۔ آیت قرآن ناطق کی وہ سب بنتی گئیں، آیت قرآن ناطق کی وہ سب بنتی گئیں، جب بھی جو اپنی زبان سے کہہ دیا سجاد۔ آیت قرآن ناطق کی وہ سب بنتی گئیں، جب بھی جو اپنی زبان سے کہہ دیا سجاد نے، جب بھی جو اپنی زبان سے کہہ دیا سجاد نے۔ قتل سارے ہو گئے مرحب سرے دربار شام، قتل سارے ہو گئے مرحب سرے دربار شام، لہجہ حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد۔ قتل سارے ہو گئے مرحب سرے دربار شام، لہجہ حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد نے، لہجہ حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد نے۔ آ گئی ہے سامنے جب بھی کوئی مشکل ندیم، آ گئی ہے سامنے جب بھی کوئی مشکل ندیم، کی مدد میری میرے مشکل کشا سجاد نے۔ آ گئی ہے سامنے جب بھی کوئی مشکل ندیم،
کی مدد میری میرے مشکل کشا سجاد نے، کب فرزدہ کوئی نظرہ نہ دیا سجاد نے، مدح قانوں کا بتایا مرتبہ سجاد اس سلسلے کی دوسری کڑی برادرم جناب عزادار اعظمی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں، بارگاہ علی ابن حسین میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تین مطلع ابھی 1 گھنٹے کے بعد مجھے پڑھنا ہے یہی قصیدہ، مصرع ہے، یہ تیرے خطبوں کی روشنی ہے، یہ نور شمس و قمر نہیں ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، اب میں یہاں پڑھ کے تو درج ہو گیا نا ہمارا، اس کے بعد تو پھر سند ہو گئی نا، اب پریشانی نہیں۔ ایک نعرہ صلوات کا سارا ملاحظہ ہو۔ میں کیسے کہہ دوں تیرا قصیدہ، میں کیسے کہہ دوں تیرا قصیدہ، میرے لیے چارہ گر نہیں ہے۔ میں کیسے کہہ دوں تیرا قصیدہ، میرے لیے چارہ گر نہیں ہے۔ جو کل پریشان کیے تھا مجھ کو، وہ آج درد جگر نہیں ہے۔ جو کل پریشان کیے تھا مجھ کو، وہ آج درد جگر نہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ ملاحظہ کیے گا، تو سامنے ہے، تو روبرو ہے، مگر مجھے کچھ خبر نہیں۔ تو سامنے ہے، تو روبرو ہے، مگر مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ میں تیرے جلووں کو کیسے دیکھوں، میری نظر معتبر نہیں ہے۔ میں تیرے جلووں کو کیسے دیکھوں، میری نظر معتبر نہیں ہے۔ میں تیرے جلووں کو کیسے دیکھوں، میری نظر معتبر نہیں ہے۔ میں تیرے جلووں کو کیسے دیکھوں۔ یہ بھی مسئلہ ملاحظہ کیے گا وقار سلطان پوری صاحب، یہ بھی مسئلہ ملاحظہ کیے گا۔ چلا ہے کرب و بلا سے طوفان، یہ قیدیوں کا سفر نہیں ہے۔ چلا ہے کرب و بلا سے طوفان، یہ قیدیوں کا سفر نہیں ہے۔ تھکن تو زنجیر پر ہے تاری، اثر بھی سجاد پر نہیں ہے۔ تھکن تو زنجیر پر ہے تاری، اثر بھی سجاد پر نہیں ہے۔ تھکن ہے زنجیر پر تاری۔ اور یہ بھی شعر ڈاکٹر صاحب ملاحظہ کیے گا، شعر دیکھیے گا وقار صاحب، خاص طور سے آپ سے داد چاہوں گا۔ در علی سے
جو ہٹ گئے ہیں نہیں ہے ان کا کوئی ٹھکانہ درے علی سے جو ہٹ گئے ہیں نہیں ہے ان کا کوئی ٹھکانہ زمین پر بھی وہ در بدر ہے جنا میں بھی کوئی گھر نہیں ہے زمین پر بھی وہ در بدر ہے درے علی سے جو ہٹ گئے ہیں نہیں ہے ان کا کوئی ٹھکانہ درے علی سے درے علی سے جو ہٹ گئے ہیں نہیں ہے ان کا کوئی ٹھکانہ زمین پر بھی وہ در بدر ہے جنا میں بھی کوئی گھر نہیں ہے زمین پر بھی وہ در بدر ہے یہ شعر ایک نعرے صلوات کا سہارا دیا سکون سے عابد گزر رہے ہیں ستم کے ماتھے پہ ہے پسینہ سکون سے عابد گزر رہے ہیں ستم کے ماتھے پہ ہے پسینہ ہے ان کی خاطر یہ صبح ہے صادق یہ دھوپ اور دوپہر نہیں ہے ان کی خاطر یہ صبح سادہ سا شعر ہے دیکھیے گا خاص توجہ چلے ہیں کوفے کو زیر کر کے قریب قصر ستم ہے عابد خاص توجہ شعر ملاحظہ کیے گا زبان دیکھیے گا ملاحظہ کیے گا چلے ہیں کوفے کو زیر کر کے قریب قصر ستم ہے عابد حسینیت آ گئی کہاں تک یزیدیت کو خبر نہیں ہے حسینیت آ گئی کہاں پر حسینیت آ گئی کہاں پر یزیدیت کو خبر نہیں ہے چلے ہیں کوفے کو زیر کر کے قریب قصر ستم ہے عابد حسینیت آ گئی کہاں تک یزیدیت کو خبر نہیں ہے حسینیت کو ایک نعرے صلوات کا اور سہارا دیا اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا دیکھیے گا شعر خاص طور سے گڈو بھائی دیکھیے گا ملاحظہ کیے گا یہ شعر علی سے سجاد تک بیاں میں جو کہہ دیا ہے وہی ہوا ہے مصرع ملاحظہ کیے گا علی سے سجاد تک بیاں میں جو کہہ دیا ہے وہی ہوا ہے زبان معصوم میں کہیں پر اگر نہیں ہے مگر نہیں ہے زبان معصوم میں کہیں پر علی سے سجاد تک بیاں میں علی سے سجاد تک
بیاں میں جو کہہ دیا ہے وہی ہوا ہے، زبان معصوم میں کہیں پر اگر نہیں ہے مگر نہیں ہے، معصوم میں کہیں پر اگر نہیں ہے مگر نہیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا، ملاحظہ کیے گا، یہ بھی شعر خاص توجہ وقار صاحب، سلیم صاحب، گڈو بھائی دیکھیے گا، ڈاکٹر صاحب، اون بھائی، خاص طور سے ریشن بھائی، خاص طور سے اچھا، وہ جس پا سجاد چل رہے ہیں وہ عام رستہ نہیں ہے لوگوں، وہ جس پا سجاد چل رہے ہیں، مصرع ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا مصرع اگر آپ تک پہنچا سکے، وہ جس پا سجاد چل رہے ہیں وہ عام رستہ نہیں ہے لوگوں، بشر کی کیا حیثیت ادھر سے پیغمبروں کا گزر نہیں ہے، بشر کی کیا حیثیت ادھر سے پیغمبروں کا گزر نہیں ہے، وہ جس پر سجاد چل رہے ہیں وہ عام رستہ نہیں ہے لوگوں، جس کا سجاد، ایک اور نعرے صلوات کا سہارا دیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صلوات۔ وہ جس پر سجاد چل رہے ہیں وہ عام رستہ نہیں ہے لوگوں، بشر کی کیا حیثیت ادھر سے پیغمبروں کا گزر نہیں ہے، بشر کی کیا حیثیت ادھر سے پیغمبروں کا گزر نہیں ہے، بشر کی کیا حیثیت ادھر سے، اور ایک یہ عقیدہ ہے، ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، نہ تیز بارش کا کوئی خطرہ، نہ دھوپ کی برچھیوں کا حملہ، نہ تیز بارش کا کوئی خطرہ، نہ دھوپ کی برچھیوں کا حملہ، ہے میرے گھر میں علم کا سایہ، کسی بھی موسم کا ڈر نہیں ہے، میرے گھر میں علم کا سایہ، کسی بھی موسم کا ڈر نہیں ہے میرے گھر میں، ہے میرے گھر میں، ہے میرے گھر میں علم کا سایہ، کسی بھی موسم کا ڈر نہیں ہے۔ اور یہ سلسلے کا یہ آخری شعر ملاحظہ کیے گا، اجھڑ چکی القمہ کی بستی، دلوں میں سوکھا پڑا ہوا ہے، شعر ملاحظہ کیا ہو، یہ آخری شعر ہے، دیکھیے گا خاص طور سے وقار صاحب، اجڑ چکی القمہ کی کھیتی، دلوں میں سوکھا پڑا ہوا ہے، ادھر کی کھیتی ہری بھری ہے کہ ایک قطرہ جدھر نہیں ہے، ادھر کی کھیتی ہری بھری ہے، ادھر کی کھیتی ہری بھری ہے کہ ایک قطرہ جدھر نہیں ہے،
اجڑ گئی اجڑ چکی القمہ کی بستی، دلوں میں سوکھا پڑا ہوا اجڑ چکی القمہ کی بستی، دلوں میں سوکھا پڑا ہوا ہے، ادھر کی کھیتی ہری بھری ہے کہ ایک قطرہ جدھر نہیں ہے، ادھر کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ قطع اون بھائی کی فرمائش ہے، ملاحظہ کر لیے۔ دیکھیے بہرحال، گود میں ثانیہ زہرا کی پلے ہیں سجان، صبر شبیر کے سانچے میں ڈھلے ہیں، کبھی تیز قدم اتنا نہیں چل سکتے، کبھی تیز قدم اتنا نہیں چل سکتے، بیڑیاں پہنے ہوئے جتنا چلے سجاد، بیڑیاں پہنے ہوئے جتنا چلے، کبھی آزاد قدم اتنا نہیں چل سکتے، کبھی آزاد قدم اتنا نہیں چل سکتے، بیڑیاں پہنے ہوئے جتنا چلے ہیں۔ مرصع و جامع بہترین لب و لہجے کے ساتھ، بہترین ترنم کے ساتھ بارگاہ علی بن الحسین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جناب عزادار اعظمی صاحب۔ میں گزارش جناب سلیم برلام پوری صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ علی بن الحسین میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے جشن بابرکت کی آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائے حاضر کر رہا ہوں، ایک درود سے سہارا دے دیں۔ ظلم کی کیا حیثیت ہے، میں ہوں اولاد حسین، ظلم کی کیا حیثیت ہے، میں ہوں اولاد حسین، مقصد شبیر ہی ہر حال میں دہراؤں گا، بیڑیاں پہلاؤ یا جکڑو مجھے زنجیر سے، بیڑیاں پہلاؤ یا جکڑو مجھے زنجیر سے، لاش بیعت ٹھوکروں پر شام تک لے جاؤں گا، لاش بیعت ٹھوکروں پر، بیڑیاں پہلاؤ یا جکڑو مجھے زنجیر سے، لاش بیعت ٹھوکروں پر شام تک لے جاؤں گا، لاش بیعت ٹھوکروں پر شام تک لے جاؤں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں سے ایک مطلع 2 شعر اور حاضر کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔
مطلب حاضر کرتا ہوں، دیکھیں اسد بھائی. عابد کی عطا جیسی عطا ہو تو بتاؤ، عابد کی عطا جیسی، عابد کی عطا جیسی عطا ہو تو بتاؤ، کانٹوں کو بھی مایوس کیا ہو تو بتاؤ، کانٹوں کو بھی مایوس. ایک خطبہ سجاد ہے جو گونج رہا ہے. دیکھیں حضرات، ایک خطبہ سجاد ہے جو گونج رہا ہے، اب اور کوئی بول رہا ہو تو بتاؤ، اب اور کوئی بول. تم آئے ہو سجاد کو زنجیر پہنانے، تم آئے ہو سجاد کو زنجیر پہنانے، خوشبو کو کبھی قید کیا ہو تو بتاؤ، خوشبو کو خوشبو کو کبھی قید کیا ہو تو بتاؤ. یہ شعر سلسلہ کا ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں، دیکھیں مولانا صاحب. مسجد کی اذانوں سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، مسجد کی اذانوں سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، لہجہ علی اکبر سا سنا ہو تو بتاؤ، لہجہ علی اکبر سا. ایک درود پڑھ دے محمد وعلی. ایک مطلب اشعار تازہ ترین ہے، ملاحظہ فرما لیں، مطلع دیکھ لیں، اور 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں. مطلع ایک اور درود پڑھ دیں حضرات. شہیدان وفا کی داستان 14 صدی کی ہے، شہیدان وفا کی داستان، شہیدان وفا کی داستان 14 صدی کی ہے، مگر محسوس ہوتا ہے خبر بالکل ابھی کی ہے،
مگر محسوس ہوتا ہے، مگر محسوس ہوتا ہے، خبر بالکل ابھی کی ہے. دیکھیں گے اون بھائی وقار بھائی شیخ ملازہ فرمائے سرکار دیکھیں. قسم زہرا کی اے زینب برائے کربلا تم نے، قسم زہرا کی اے زینب برائے کربلا تم نے، امام وقت کے ہوتے ہوئے پیغمبری کی ہے، امام وقت کے ہوتے ہوئے پیغمبری کی ہے، امام وقت کے ہوتے ہوئے. حضرات یہ شعر کچھ حد تک حالات حاضرہ پر بھی ہیں، ملاحظہ فرما لیں، آپ سمجھدار ہیں. حاضر کرتا ہوں. میں دل کیا ہاتھ بھی اپنا ملا سکتا نہیں اس سے، میں دل کیا ہاتھ بھی اپنا ملا سکتا نہیں اس سے، میرے مولا فضائل میں تیرے جس نے کمی کی ہے، میرے مولا فضائل میں تیرے جس نے کمی کی ہے. یہ شعر دیکھیں عزیزدار بھائی ملاحظہ فرمائے، اس شعر کے لیے میں نے 2 شعر پڑھے. میرے مولا فضائل میں تیرے جس نے کمی کی ہے، کنیز فاطمہ ہونا مبارک ہو تمہیں فضا، کنیز فاطمہ ہونا مبارک ہو تمہیں فضا، شہنشاہی پہ ٹھوکر مار کر یہ نوکری کی ہے، شہنشاہی پہ شہنشاہی پہ ٹھوکر مار کر یہ نوکری کی ہے. حضرات آخری کلام میں ملاحظہ فرما لیں. حکم کی تعمیل میں ایک مطلع اور چند اشعار اور حاضر کر رہا ہوں. اون بھائی ملاحظہ فرمائے. جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دیں، جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دیں، وہ خدا کی زمین آج ہی چھوڑ دیں، جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دیں. مولانا بھائی شان بھائی شعر حاضر کر رہا ہوں. مرتضیٰ کے فضائل پہ شک ہو جنہیں، مرتضیٰ کے فضائل پہ شک ہو جنہیں، ایسی کم ظرف وہ عاشقی چھوڑ دیں، جو دیار نجاف. ملاحظہ فرمانے دیکھیں. منکر خم کا انجام دیکھے گا وہ، منکر خم کا انجام دیکھے گا وہ، منکر خم کا
انجام دیکھے گا وہ قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے جو دیار نجف کی گلی چھوڑ دے. حضرات یہ بھی شعر حالات حاضرہ پہ ہے, ملاحظہ فرمائیں. غیر کے لب خلاف علی کیوں کھلے, غیر کے لب خلاف علی کیوں کھلے, غیر کے لب خلاف علی کیوں کھلے, میرے اپنے آگے مخبری چھوڑ دے جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے. اور یہ آخری شعر مختار احمد تمام, ملاحظہ فرمائیں ذیشان بھائی. جو دکھائے منافق کے چہرے ہمیں, جو دکھائے منافق کے چہرے ہمیں, ان چراغوں میں تھوڑا سا گھی چھوڑ دے جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے. مقطع بھی ملاحظہ فرمائے. کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم, کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم, اس سے بہتر ہے ہم شاعری چھوڑ دیں جو دیار نجات. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولا سجاد کی آمد آمد پہ, سبھی مومنین کی خدمت میں. آخری مرحلے میں پڑھنے سے تھوڑا سا یہ رہتا ہے کہ کیا پڑھا جائے, بہرحال تھوڑی سی حوصلہ افزائی چاہتے ہیں. جی جی وقت ہے جی. جو حالات آج کے ہیں وہ اس سے آپ بخوبی واقف ہیں, اور کسی بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے باخبر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے بات شروع کروں اور اس کے بعد مولا سجاد پہ ختم کروں. دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو, 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. اون بھائی آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں اللہ خاص طور پر. چار مصرے پیش کر رہا ہوں, لہذا فرمائیں دیکھیے گا. باطل حکومتوں کا, باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا, باطل حکومتوں کا خاص طور پر کلیجہ دہل گیا, باطل حکومتوں کا. وکیل صاحب دیکھیے, اہل نظر تشریف فرمائیں. دوسرا مصرع خاص طور سے تاریخی تناظر میں, باطل حکومتوں کا کلیجہ
دہل گیا اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا گیا اپنی لگائی آگ میں اپنی لگائی آگ گڈو بھائی اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا ببلو بھائی دیکھیے گا اسلام دشمنی کا یہ انجام دیکھ لو قرآن بدلنے نکلا تھا خود ہی بدل گیا نمرود جل گیا اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا اسلام دشمنی کا یہ انجام دیکھ لو قرآن بدلنے نکلا تھا خود ہی بدل گیا قرآن بدلنے نکلا تھا خود ہی بدل گیا قرآن صلوات پڑھے محمد وآل محمد مولا سلامت رکھے آپ سب کو جی کرنٹ بھی لگے گا اس سے بہت تگڑا کرنٹ لگے گا 4 مصرع اور پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا خاص طور سے دیکھیے گا اس کے بعد چوتھے امام کی بارگاہ میں چند اشعار دیکھیے گڈو بھائی خاص طور سے محمد والے محمد گڈو بھائی نے کتنوں کو شاعر بنا دیا بھائی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی باذوق اور سخن فہم ماشاءاللہ سے مولا سلامت رکھیں ان کو بہرحال 4 مصرع اور سنیے یہ بھی کرنٹ افیئر ہے اسلام کے محسن کے ایمان پہ شک جن کو اسلام کے محسن کے ایمان پہ شک جن کو اسلام کے محسن کے ایمان پہ شک جن کو دراصل وہ دنیا میں ایمان کے دشمن ہیں خاص طور سے دیکھیے گا دراصل وہ دنیا میں ایمان کے دشمن ہیں تائید فرمائیے گا اسلام محمد کی تاریخ بتاتی ہے اسلام محمد کی تاریخ بتاتی ہے تاریخ بتاتی ہے شیطان کی
اولادیں قرآن کی دشمن ہے، شیطان کی اولادیں قرآن کی دشمن ہے، شیطان کی اولادیں قرآن کی دشمن ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں ہم سب مولا سجاد کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ چار میں سے اس حوالے سے مولا سجاد کی جو شناخت ہے، جو پہچان ہے، وہ سجدوں سے ہے، جو علامت ہے وہ سجدوں سے ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ چار مصرے پیش کر رہا ہوں، شاید کسی لائق ہو۔ دو مصرے برائے مصرے ہیں۔ جشن عابد یوں ہی منائیں گے، خاص طور سے مولا نے یہی عطا کیے تھے۔ جشن عابد یوں ہی منائیں گے، جلنے والوں کو ہم جلائیں گے، خاص طور سے دیکھیے گا، جلنے والوں کو ہم جلائیں گے۔ اب یہ دو مصرے خاص ہو تو قبلہ دیکھیے گا، شاید کسی لائق ہو۔ آ گیا آج آبروئے نماز، آ گیا آج آبروئے نماز، آج سجدے بھی مسکرائیں گے۔ آج سجدے بھی مسکرائیں گے، آج سجدے بھی مسکرائیں گے۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ جی جی مولا کی عطا ہے، آپ سب کا حسن سماعت ہے۔ چار مصرے مولا سجاد کی بارگاہ میں اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا خاص طور سے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہ سبق بھی عمل میث میں تمار میں ہے، خاص طور سے یہ سبق بھی عمل میث میں تمار میں ہے، عشق حیدر ہو تو لذت رسن و دار میں ہے، عشق حیدر ہو تو۔ اب یہ دو مصروں کے تیور ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو، صاحبان ادھر تشریف فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ عشق حیدر ہو تو لذت رسن و دار میں ہے، عشق حیدر ہو۔ کانپتے ہاتھوں پاپ چاہے تو اٹھا لے کوفہ، کانپتے
اتنی طاقت ابھی شبیر کے بھی طاقت بھی شبیر کے بیمار میں ہے، اتنی طاقت بھی صلوات پڑھے محمد ایک مطلب دو شعر ملازم فرما لیجیے، اس کے بعد آخری کلام میں 4 مسئلے اختتامیہ میں پیش کروں گا، ملازم فرمائیے۔ ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیے۔ جشن کے حوالے سے ہیں کتنے بلند جشن کے معیار ہو گئے، کتنے بلند جشن کے معیار ہو گئے، گونگے بھی آج صاحب مائل گفتار ہو گئے، خاص طور سے کتنے بلند جشن کے معیار ہو گئے، گونگے بھی آج مائل گفتار ہو گئے۔ اب یہ مولا کی بارگاہ میں بطور عاجزی یہ 2 مصرے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا۔ لاؤں کہاں سے مدح کے موتی پے خراج، خاص طور سے دیکھیے، لاؤں کہاں سے مدح کے موتی پے خراج، دھون جبہات کے در شہوار ہو گئے، محمد دھون جبہات کے درے شہوار ہو گئے۔ قدرداں موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ مولا کے عزادار سب بیٹھے ہوئے، یہ شعر پیش کر رہا ہوں خاص طور سے قرآن کی عظمت کے سلسلے میں بھی میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا شاید کسی لائق اور کربلا کے تناظر میں۔ پڑھ کے کتاب کئیبو بلا کا بس ایک ورق، پڑھ کے کتاب کئیبو بلا کا بس ایک ورق، قرآن کے حرف عزادار ہو
حرف عزادار ہو گئے، قرآن کے حرف عزادار ہو گئے۔ مقطع بھی ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق رعایتیں ملاحظہ فرمائیے گا، قبلہ دیکھیے گا کہ ان کی زبان شہد سے شیریں ہے وقار، شہد سے شیریں، اہل زبان کے درمیان پڑھوں شعر دیکھیے گا، شاید کسی لائق ہو۔ ان کی زبان شہد سے شیریں ہے وقار، جو لوگ آنسوؤں کے نمک خوار ہو گئے، ان کی زبان شہد سے شیریں ہے وقار، جو لوگ آنسوؤں کے نمک خوار ہو گئے، جو لوگ آخر کلام میں 4 مصرے۔ عزیزوں، اس تمہید کے ساتھ کہ مولا سجاد کی آمد کی جتنی خوشی ہم منا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ شہدائے کربلا کے مشن کو پورا کیا ہے جناب سید سجاد، تو سب سے پہلا حق تو شہدائے کربلا کا بنتا ہے کہ وہ آج جشن منائیں، اور کیسا جشن منا رہے ہوں گے۔ عزیزوں، میں نے اس کی منظر کشی 4 مصروں میں کی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو کہ گنج شہیدہ میں جناب سید سجاد کی آمد کی خوشی کیسے منائی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہلکا سا منظر پیش کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو، اور اسی پہ اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سلوات پڑھیں بابا جی، نظم کے سلسلے کا اختتام نہیں، اچھا ہاں نہیں یار، سلوات پڑھیں محمد اللہ۔ ہاں مولانا شاعر بھی تو ہے ماشاءاللہ، بہت عظیم شاعر بھائی، تو میں 4 مصرے پیش کروں، دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو۔ کون بھائی خاص توجہ کا تعلیم ہوں آپ سے، ڈاکٹر صاحب۔ اٹھا ہے گنج شہیدہ میں واہ واہ کا شور، خاص طور سے اٹھا ہے گنج شہیدہ میں واہ واہ کا شور، قصیدہ حر دلاور سنا رہے ہوں گے۔ وکیل صاحب کا 2 مصرے بطور خاص وقت۔ اٹھا ہے گنج شہیدہ میں واہ واہ کا شور، قصیدہ حر دلاور سنا رہے ہوں گے، صغیر دادے سخن سے نوازتا ہوگا، حبیب جھوم کے نعرہ لگا رہے۔ میں واہ واہ کا شور،
قصیدہ ہوئے دلاور سنا رہے ہوں گے صغیر دادے سخن سے نوازتا ہوگا حبیب جھوم کے نعرہ لگا رہے ہوں گے حبیب جھوم کے نعرہ حیدری جناب منظم و محکم اور جامع کلام پیش فرما رہے تھے بارگاہ حسین میں اور بارگاہ شہدائے کربلا کے حضور تہنیت کے ساتھ حضرات نظم کا دور اختتام ہوتا ہے. نثر کے لیے میں گزار ہوں خطیب محفل علی نام سے ظہیر صاحب تشریف لائیں. فضائل علی بن حسین علیہ السلام بیان فرمائے. بابا جبران علیہ السلام. برائے خوشنودی بی بی بطول سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات بھیج دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ایک صلوات بھیج دینا. ارباب بلا بڑا سخت اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا جا چکا ہو اور اس کے بعد نثر میں گفتگو کی جائے. بہرحال ایک امام معصوم کی شب ولادت ہے جس کے بابا نے شریعت کو بچایا تھا اور اس بچی ہوئی شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن الحسین امام زین العابدین. اب کس رخ پہ گفتگو کی جائے کس زاویے سے آپ کے سامنے فضائل امام چہارم آپ کے سامنے عرض کیے جائیں. اس لیے کہ جب جرت دیکھیے گا تو ایسا جری کائنات انسانیت میں نظر نہیں آئے گا. اگر صبر کی منزلوں پہ دیکھیے گا، دیکھیے ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرما ہیں، میں جو جملے کہہ رہا ہوں اس کو توجہ دیے گا. اگر صبر کی منزلوں پر دیکھیے گا تو جہاں چہاردہ معصومین کے درمیان جو صابر امام مشہور ہے، جو ہمارا تیسرا امام ہے، جس منزل امتحان پر چپ نظر آیا وہ اپنی کھلی آنکھوں سے علی ابن الحسین اس امتحان کو سر کرتا ہوا نظر آیا. میں عجیب ہمت کر کے یہ جملہ کہہ دیا کہ صابر امام
چہاردہ معصومین میں صبر امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے کہ سب مانتے ہیں اور سب کا یقین ہے، لیکن جس موڑ کے اوپر امام معصوم چپ نظر آیا، ان منزلوں سے اگر کوئی گزرا ہے اور کھلی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھا ہے تو وہ ہیں علی ابن الحسین زین العابدین۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد والوں۔ جرت بھی ہے، ہمت بھی ہے، شجاعت بھی ہے۔ اکثر ہم لوگ ان کو بیمار امام سمجھتے ہیں کہ بیمار امام بیمار امام بیمار امام۔ اس امام کی جرت و ہمت اور شجاعت کا عالم یہ ہے، اسی پہ تو بہرحال کربلا کے کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے جب اس امام کا ذکر آتا ہے، لیکن کوئی مصیبت بھی میں بیان نہیں کر رہا ہوں، کوئی مصائب بھی نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن ان مصیبتوں میں جو پہلو نکل کے آتے ہیں اس سے کمال زین العابدین علیہ السلام نظر آتا ہے۔ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ شب عاشور، دیکھیے ایک واقعہ ہے، میں نے کہا مصائب سے گریز کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اس طرف آپ کے اذہان عالیہ نہ پہنچے۔ شب عاشور ایک منظر مقاتل نے لکھا ہے کہ جس وقت ملونوں نے ایک پلان یہ کیا کہ گھوڑوں کے لجاموں کو ڈھیلا کیا جائے تاکہ یہ گھوڑے زمین پر ٹاپے ماریں، اور اس کے شور کی وجہ سے یہ جو التش کی سزائیں بچے بلند کر رہے ہیں یہ دہل جائیں، اور وہی ہوا بھی۔ میں نے کہا تفصیل سے مجھے نہیں عرض کرنا ہے، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ ایسے موقع پر تاریخ کہتی ہے کہ خیام حسینی سے ایک مجاہد نکلا گھوڑے پر سوار، جب اس شہزادے کو مقتل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ عباس جاؤ اور بھتیجے کو واپس لاؤ۔ دیکھیے بس شجاعت کے اینگل کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ صرف بیمار امام نہیں ہمارا چوتھا امام، اس کی بہادری اور اس کی شجاعت کا عالم ایک جملے سے پتہ چلتا ہے کہ جب جناب عباس علیہ السلام بھتیجے کو لینے کے لیے مقتل تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت کے جو کلمات مقاتل میں محفوظ ہیں اس سے بہت کچھ اندازہ لگتا ہے کہ جس وقت بھتیجے سے مخاطب ہو کر کہا کہ شہزادے واپس چلیے، آقا آپ کو یاد فرما رہے ہیں، تو اس وقت بھتیجے نے اپنے اس چچا سے مخاطب ہو کر کہا جس کی ہیبتوں کا عالم یہ تھا کہ جس کا نام سن کر بڑے 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 پہلوان اور ساون دبک جایا کرتے تھے، جس کی نگاہوں کے اوپر لشکر ٹھہر جاتا تھا، جس کا نام نامی ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں نے ایک عجیب انداز میں گفتگو شروع کر دی ابتدا میں بغیر کسی تمہید کے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس چچا سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا جسے تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ کس چچا سے کہا ہے؟ جس کی شجاعت آپ کو معلوم ہے، ابو الفضل عباس کی شجاعت۔ اما جو فاتح خیبر کی تمناؤں کا نام ہو اس کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا؟ اس چچا سے مخاطب ہو کر جس کے لیے وقت کا معصوم ایک سند دے رہا ہے اور ثانیہ زہرا ایک سند دے رہی ہیں کہ عباس آج کے بعد سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف کی وجہ سے جاگا کرتی تھی، اور آج کے بعد سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری موجودگی کی وجہ سے اطمینان سے سویا کرتی تھی۔ یعنی جس کے شجاعت کے ڈنکے کائنات انسانیت میں پٹ رہے ہیں، اس چچا سے مخاطب ہو کر اس شہزادے نے ایک جملہ کہا، بس اس کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چچا میری موجودگی میں، دیکھیے توجہ دیئے گا، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال رہتا بیمار امام بیمار امام بیمار امام۔ اب یہی تو کمال شرافت امام زین العابدین ہے کہ شجاعت کے باوجود اگر کسی نے صبر کیا ہے تو اس کا نام علی ابن الحسین زین العابدین، علی ابن الحسین زین العابدین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چچا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے چچا میری موجودگی میں، دیکھیں توجہ دیئے گا، آپ صاحبان علم تشریف فرما ہے، چچا میری موجودگی میں۔ ان ظالموں کی اتنی جرت و ہمت کہ وہ ہمارے بھائی بہنوں کو دہلائیں، کہیں پر بھی آپ کو روایت میں نہیں ملے گا کہ چچا آپ کی موجودگی میں، علی اکبر کی موجودگی میں، قاسم کی موجودگی میں، اون محمد کی موجودگی میں، برائر ابن خزیر حمدانی کی موجودگی میں، مسلم ابن وسوجہ کی موجودگی میں، حبیب ابن مظاہر کی موجودگی، نہیں، میری موجودگی میں
میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، شجاعت بھی مستند ہے، صبر بھی۔ صبر کے لیے میں نے ایک جملہ کہا اور بڑا عجیب سا جملہ کہا کہ جہاں پر امام صابر ٹھہرتا ہوا نظر آیا ہے، محضر شہادت پیش نظر ہو گئی آپ کی کہ جس جگہ پر یہ جملے آئے ہیں محضر شہادت کے شرائط میں کہ تمہاری شہادت کے بعد یہ ہوگا، اس وقت جہاں پر امام صابر خاموش نظر آیا ہے، وہاں صبر جناب سید سجاد ہے کہ اپنی کھلی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھتے ہوئے نظر آئے۔ تو شجاعت بھی ہے، صبر بھی ہے، اور اس کے بعد دیکھیے امام سجاد کو میرے پاس اب اس وقت کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک اینگل کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کر پاؤں یا ایک رخ کے اوپر آپ کے پاس سامنے گفتگو کر پاؤں کہ امام سجاد کے پاس جو دور ملا وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے تبلیغ کے لیے، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ جہاں زبانوں پر پہرے ہوں، جہاں پر زبانوں پر پہرے ہوں، جہاں پر ہر طرف دشمن نظر آ رہے ہوں، وہاں پر آپ کے پاس اتنا موقع تو نہیں ہے کہ آپ اپنے دادا کی طرح شجاعت دکھا سکیں، آپ کے پاس ایسا میدان نہیں ہے کہ اپنے بابا کے طرح میدان کربلا میں آ کے دکھا سکیں۔ اس وقت امام سجاد نے جو ہدایت کا رخ اختیار کیا ہے، خدا کی قسم قرآن کے بعد اگر بغیر کسی اختلاف کے مسلمانوں کے درمیان کسی چیز کو قبول کیا گیا ہے تو وہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ ایسے موقع پر، کٹھن موقع کے اوپر، سخت موقع کے اوپر کہ جہاں پر نہ بابا کی طرح میدان مل رہا ہے، نہ دادا کی طرح شجاعت کے موقع ہیں، نہ آپ تبلیغ کا کوئی ذریعہ ایسا نکال سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنا میسج لوگوں تک پہنچا سکیں، اور آپ امام وقت بھی ہیں، امام معصوم بھی ہیں، امام ہادی بھی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہدایت کی جائے۔ تو ایسے موقع کے لیے امام سجاد نے جو منتخب کیا وہ تو یا تو سجدہ منتخب کیا یا ہاتھوں کو بلند کرنا کا انتخاب کیا، یعنی ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ رہے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، معبود کے حضور میں پیشانی جھکائے ہوئے ہیں تو نہیں روک سکتا۔ ادھر سے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، ادھر سے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، ادھر سے بھی تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زین العابدین بھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ سید الساجدین بھی ہیں۔ بڑا آسان ہے یہ مرحلہ، اور بڑے آسانی سے ہم لوگ یہ کلمات کہہ دیتے ہیں کہ آپ زین العابدین ہیں، اما صرف اس زین العابدین کے اوپر توجہ دے دیئے اور اس کی ڈیپتھ میں جائیے، اس کی گہرائی اور گہرائی میں جائیے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ زین العابدین کون ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اسی زین العابدین کی شب ولادت میں تہنیت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے چوتھے امام زین العابدین، اور یہ لقب چاہنے والوں کی طرف سے دیا ہوا نہیں، یہ لقب ذاتی جذبوں اور محبت کے تحت فالوورز نے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کا بھی انتخاب اسی نے کیا ہے کہ جس نے دنیا کو خلق کیا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت کا ارشاد ہے کہ محشر کا جب ہنگام ہوگا تو وہاں پر جب تمام لوگ جمع کر دیے جائیں گے تب ایک منادی ندا کرے گا اینہ زین العابدین، اینہ زین العابدین، اینہ زین العابدین۔ تب ایک جوان زین العابدین میدان حشر میں نظر آئے گا۔ پھر نبی کریم رکے اور جتنے لوگ جہاں پہ تھے جن سے مخاطب تھے ان سے مخاطب ہوگا کہا تم لوگ جانتے ہو وہ زین العابدین کون ہوگا؟ کہ رسول اللہ ارشاد فرمائیے، کہ وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی ہوگا، جسے کے بعد اگر مخلوق میں سب سے قریب ترین کوئی ہے تو اس کا نام ہے عابد۔ دیکھیے توجہ دیے صاحب،
ہوتا کون ہے؟ تو یوں تو ہم سبھی عابد ہیں، سبھی مغربین کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، کیا کہنا سبھی عبادت گزار ہیں. ہم سب عابد نہیں ہیں، ہم تو عابدین کی طرف جو راہ جا رہی ہے اس کے مسافر ہیں. دیکھیے توجہ دیئے گا، میں سوچتا ہوں غلط ہو تو میری اصلاح فرما دیئے گا کہ عابد اس منزل کا نام ہے کہ جہاں پر پہنچ کر بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو. بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو، اس منزل کے ابتدا کا نام ہے عابد. بلکہ عابدین کی ابتدا ہے جہاں سے بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو. کچھ اچھا کرے تو اپریشیٹ کیا جائے، کچھ اچھا کرے تو اس کی تعریف اللہ کی طرف سے ہو، کچھ برا کرے تو روکا جائے، ٹوکا جائے، منع کیا جائے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بہت دور تک لوگ سن رہے ہوں گے. میں چیلنج کر رہا ہوں تمام سننے والوں سے اور تمام یہاں بیٹھنے والوں سے کہ آپ کی اتنی عمر گزر گئی ہے، کوئی ایک دن بتا دیجئے کہ آپ کے نے اس ٹھنڈ میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کے مسجد گئے ہوں کڑکڑاتے جاڑے میں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہو کہ آپ کی پیٹھ پشت کی طرف کوئی کھڑا ہوا ہے اور پیٹھ تھپ تھپا رہا ہے، اور آپ نے پلٹ کے دیکھا ہو تو ایک نورانی چہرہ، تو گھبرا کے آپ نے پوچھا ہو کہ آپ کون؟ کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ملک ہوں. کاہے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ اللہ نے تمہاری صدا کو اپریشیٹ کیا، اللہ نے قبول کیا، بڑا اچھا کیا کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تم نے گرم بستر کو چھوڑا اور آ کر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی. آج تک کوئی بتا دے کہ روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت کوئی فرشتہ آیا ہو جس نے پیٹھ تھپ تھپائی ہو؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور کہا ہو کہ یہ بڑا اچھا عمل کیا. اور یقین جانیے اگر کوئی فرشتہ آیا ہوتا کسی بھی جوان کے پاس کہ بڑا اچھا کیا کہ نماز صبح تو نے وقت پہ ادا کر دی، تو یقین جانیے الارم کی بھی ضرورت نہ ہوتی، بچہ ہر صبح اٹھ کے مسجد جاتا کہ کوئی دیکھنے والا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان اکرامی، کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. آج تک نہ نماز کے اوپر اپریشیٹ کیے گئے، نہ روزے کے اوپر، نہ حج کے اوپر، نہ ماں باپ کے خدمت کر رہے ہیں اس کے اوپر اپریشیٹ کیے گئے، نہ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں اس پہ کوئی تعریفی کلمات اللہ کی طرف سے. کیوں نہیں آئے؟ اب یہ صاحبان علم کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں آئے؟ جبکہ وہ رگے جہاں سے قریب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ رگے جہاں سے قریب ہے، وہ نیتوں کا واقف ہے. لیکن آج تک کسی انسان کے لیے کوئی بھی تعریفی کلمات نازل نہیں ہوئے، کہیں پہ بھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپریشیٹ نہ کیے گئے. اما حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، آئے ولایت کا نزول ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب اپریشیٹ کیے گئے. کچھ لوگ ہیں کہ جن کو مشیت دیکھ رہی ہے، اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو فوراً آیتوں کا نزول ہوتا. اما مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلا دیا تو پورا سورہ نازل ہو گیا، سورہ دہر نازل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تک کیوں نہیں ہے؟ میرا ایک سوال ہے، اگر کسی نے مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا، اگر کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، انگوٹھی دی، تو آیتوں کا نزول ہوا، سوروں کا نزول ہوا. ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو عابد ہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آج تک کوئی فرشتے کا نزول نہیں ہوا، آج تک کوئی تعریفی کلمات نہیں نازل ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم عابد نہیں ہیں، ابھی تو ہم اس منزل پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے بندگی کی ابتدا ہے. اور جب وہاں پہ پہنچ جائیں گے تب ہماری نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہوگی. ذرا سی غلطی اگر ہوئی تو روکے بھی جائیں گے، ٹوکے بھی جائیں گے، منع بھی کیے جائیں گے. جناب یونس کو منع کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ آخر میں بیچارے کو استغفار کی تسبیح پڑھنا پڑی کہ نہیں پڑھنا پڑی؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنا پڑا کہ نہیں کہنا پڑا؟ میں ایک واقعہ عرض کروں، میں اکثر مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، فرسٹ ٹائم، پہلی بار ان کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں کلیم بنایا. اللہ میاں سے کلام کر کے اترنے لگے، دل میں خیال آ گیا، اوہ میں بھی عالم ہوں، میرے برابر کون؟ آدم گزر چکے، گزر گئے، نوح ہوئے، لیکن میرے برابر کوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کسی سے کلام نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ میں عالم ہوں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کسی سے کہا نہیں، دل میں خیال آیا. جیسے ہی خیال آیا فوراً جناب جبرائیل تشریف لے آئے. بعد درود و سلام حکم خدا یہ ہے کہ اب تشریف لے جائیے، گھر چھوڑ دیجئے. یوشع بن نون کو لیے، اپنے وصی کو، اور یہ فلاں فلاں جگہ پہ پہنچیے، یہ نشانیاں ہیں، یہاں پر میرا ایک بندہ خضر ملے گا. پہنچے حکم خدا سے، جناب خضر سے ملاقات ہوئی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ ہی خضر علیہ السلام ہیں؟ اچھا موسیٰ تم آ گئے. دیکھیے توجہ دیئے گا، ذرا سا خیال آیا کہ میں عالم ہوں. توجہ دیئے گا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اب دیجئے زین العابدین کون ہے؟ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں. زین العابدین کہاں کسے جاتا ہے؟ جناب موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے، اللہ نے مجھے کلیم بنایا. جناب جبرائیل کو بھیج دیا. جبرائیل نے پیغام دیا کہ جاؤ فلاں فلاں پرٹیکولر پلیس ہے، یہاں پہنچ جانا، خضر سے ملاقات ہوگی. خضر کے پاس پہنچے، سلام علیکم. پہلا سوال جو کیا، اہل علم کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیا آپ ہی خضر ہیں؟ نہیں توجہ دیا آپ نے. یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی ڈاؤٹ ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ خضر ہیں کہ نہیں. اور خضر بڑے سکون سے کہہ رہے ہیں آؤ موسیٰ تم آ گئے. ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد. پہلا جھٹکا جناب موسیٰ کو پڑا کہ میں عالم ہوں. اتنا نہیں جانتے کہ یہ خضر ہے، یہ کون ہے. کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا حضور اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے. تم رہ نہ پاؤ گے بھائی. خیریت، پہلی ملاقات ہو رہی ہے. ہم ایک جملہ سنیے، یہ جناب خضر کے کلمات ہیں، اور خدا کی قسم ایک کلیہ بھی بیان کر دیا. کہا تمہارے چہرے پر علم کے وہ آثار نظر نہیں آ رہے کہ جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے اس کے مطابق میں عمل کروں تو مجھے یقین ہے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. نہیں توجہ دیا. تمہارے چہرے پر وہ علم کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے. یہ دوسرا جھٹکا، جو مجھے علم عطا کیا ہے اس کے مطابق میں عمل کروں گا تو مجھے یقین ہے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. ایک کلیہ تو بیان کر دیا کہ یاد رکھنا عالم وہی ہو سکتا ہے جو صابر ہو. صابر وہی ہو سکتا ہے جو عالم ہو. صبر اس وقت تک انسان کرتا ہے جہاں تک علم ہو. تم علم سے نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. لوگ وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں، قرآن مجید میں بھی تفصیل سے ہیں. یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا. میں نے کہا تھا تم عالم نہیں، 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 تم عالم نہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندگی کی حدود میں جب انسان بڑھتا ہے وہاں سے امتحانات دیتا ہے تو ذرہ برابر بھی لغزش مشیت کو گوارا نہیں ہوتی. ہم 500 مرتبہ اپنے آپ کو عالم سمجھیں، ہم 500 مرتبہ اپنے آپ کو شاعر سمجھیں، اور کہتے بھی ہیں. اچھے شعر کہہ دیے تو دیکھیے وقار صاحب، مولانا کا یاد ہے آپ کو؟ شعر کہے وہ بہت عمدہ شعر ہیں، کہیں واہ واہ واہ. مجلس پڑھ دی تو کیا کہنا، بہترین خطیب ہوں. کتنی بار ہم لوگ فخر کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. جناب موسیٰ کے دل میں خیال آ گیا کہ میں عالم ہوں. روکے جا رہے ہیں، ٹوکے جا رہے ہیں، منع کیے جا رہے ہیں، ایک بندے کے ذریعے سمجھائے جا رہے ہیں. ہم لاکھوں سلام عظمت آل محمد کے اوپر کہ ہمیشہ منبر پر جاتے رہے اور کہتے رہے سلونی. نہ کبھی روکے گئے نہ ٹوکے گئے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد.
اب عزیزان گرامی، یہ ہے منزل جہاں سے بندگی کا آغاز ہوتا ہے. کبھی موقع ملا تو تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. اور یہاں کے بعد امتحانات ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہاں سے امتحانات. یہ ہے اللہ کی عدالت. اللہ کے سامنے نہ کوئی پارشلٹی ہے، نہ اس کی کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی قرابت ہے. تم یہاں تک آ گئے ہو، اب یہاں کے بعد جتنا امتحان دو گے اتنی زیادہ مجھے قربت میں حاصل ہو جائے گی. اور بندہ دھیرے دھیرے امتحان دیتے دیتے جو کامیابی کی منازل طے کرتا ہے، پھر وہ اتنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ خود مشیت پکارتی ہے. حدیث قدسی کے جملے ہیں، مشیت آواز دیتی عبدی اتینی. یہ میں اس لیے خاص کر کے پڑھ رہا ہوں کہ ابھی تو ایک ہی تیاگی ہوا ہے. بنیاد مستحکم ہو، بے وجہ واٹس اپ گروپ پہ ڈلنے والے میسج سے متاثر نہ ہو جائیے. بچوں کو بنیادی استحکام جب تک کہ نہیں آپ دیں گے، جس وقت بھی دشمن چاہے گا بڑی خاموشی کے ساتھ جدھر چاہے گا لیتا چلا جائے گا. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ آخر ہمارے معجزات معصومین کے جب ہم لوگ سناتے ہیں تو اکثر ہمارے اپنے درمیان سے ایک سوال اٹھتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اما پہلے آپ ابدیت کی عین سے واقف ہو جائیے. جس دن ابدیت کی عین سے واقف ہو جائیں گے اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد کون ہے. اس لیے کہ ان منزلوں سے جب گزر کے آخری حد پہ بندہ پہنچتا ہے تو وہاں سے مشیت کی آواز آتی ہے، عبدی اتینی، میرے بندے میری اطاعت کر. اتنا قریب ہو جا، اتنا مجھ سے قریب ہو جا کہ میری مثل نظر آ. بڑی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں، اور کاش خطیب ہوتا تو اس میں دو چار جملے کہہ کے پڑھتا تو آپ کو لطف بھی آتا. سمجھے شان صاحب؟ میرا عبدی اتینی، میرے بندے میرے قریب آ، اتنے قریب آ کہ میری مثل ہو جا. نہیں میں جملہ کہوں، تو نہ رہے. آنکھیں تیری ہوں لیکن عین اللہ، زبان تیری ہو لیکن لسان اللہ، چہرہ تیرا ہو لیکن وجہ اللہ نظر آئے. نفس کی پاکیزگی کا عالم یہ ہو تو نفس اللہ نظر آئے. اس منزل کا نام ہے مرج ہو جانا. بس عزیزان گرامی، خلط ملط ہو جانا. جیسے آٹے کو گوندھا جاتا ہے، پانی نظر نہیں آتا ہے، یہ بندہ ہے. اور یہ امپاسبل بھی نہیں ہے، ناممکنات میں سے بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے وجود میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے روح. یہی روح مجھے گھر سے یہاں تک لے کے آئی ہے، یہی روح بلوا رہی ہے. ابھی یہی روح نکل جائے گی تو کم سے کم 4 آدمی. اور اس روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو یہ ہے امر ربی، تو ہمارا ایک تار جڑا ہوا ہے اس سے. ایک تار ہے روح کا، یہ ادھر سے جڑا ہوا ہے. اس تار کی انتہا یہ ہے کہ مرج ہو جاتا ہے بندہ. اشیل یا شف مخلوق کہا جاتا ہے. جہاں پہ مرج ہو جائے اسے کہتے ہیں عابد. جو مرج ہو جائے، خلط ملط ہو جائے، اسے کہتے ہیں عابد. اما لاکھوں سلام اس کے اوپر جو زین العابد ہو. درود ہے کہ یہ محمد وال وہ ہے زین العابد، وہ ہے زین العابدین. جو مرج خلط مند، میں اس کیفیت کو کیا بیان کروں. اسی لیے جا تجھے ساتھ دیے اولادیں دی. اب ہم کو حیرت ہو رہی ہے یہ کیسے ہوا، کیونکہ اب ہمارا دماغ چل رہا ہے. اما یہ دماغ سے بھی بہت پرے ہیں. تمہاری سوچ، تمہارا علم اپنی جگہ، ان کی زندگی اپنی. ہم کیا جانے کہ یہ کون ہے، یہ کہتے جائیں گے اس لیے کہ اب یہ وہی ہیں. اما ایک پولیس کانسٹیبل سے تعلقات ہو جاتے ہیں تو علاقے کے بہت سے کام ہو جاتے ہیں. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. یہ مرج ہو جانے والی کیفیت ہے. اہل بیت علیہ السلام اس منزل اعلیٰ پر ہیں کہ جہاں عابدین کی آخری منزل ہے زین العابدین. زین العابدین، یہی زین العابدین جن کی شب ولادت ہے اور جنہی نے واقعاً کربلا
میں اسلام بچایا ہے بابا نے اور دنیا تک پہنچایا ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ آئیے ہم لوگ اسی امام کے وسیلے سے اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ پروردگارہ اس امام معصوم کا واسطہ ہم میں جو مقروض ہوں ان کے قرض ادا ہوں، جو مریض ہیں وہ چوتھے امام کے صدقے میں صحت یاب ہوں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو۔ اور اس وقت شدید ضرورت ہے اس دعا کی کہ بار الہ جب تک کہ جیتے رہیں ولائے آل محمد پر باقی رہیں، اور اللہ کرے جب آخری سانس جسم سے نکل رہی ہو تو اولاد کے نام زبان پر نہ ہو، لب پہ یا حسین ہو یا علی ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ ہو گئی محفل؟ اب 2-4 شعر میں پڑھوں گا اس لیے کہ اس محفل میں دیکھیے جب میں ممبر میں بیٹھا تھا تو مجھے احساس تھا کہ کافی دیر ہو گئی تھی اور چہرے بھی دیکھ رہا تھا میں، لیکن میں نے کوشش کر کے آپ کو متوجہ کر کے اتنی دیر گفتگو کر دی۔ اب 2-4 شعر یہ ہاں دھیرے دھیرے ایسے ہی تو پڑھتے ہیں، یہ چوتھے امام کی مناسبت سے ہیں اور مجھے اچھے لگتے ہیں، خود میرے کہے ہوئے شعر بنے یاد بھی نہیں رہتے۔ گر بشر کا کہیں مضبوط ارادہ ہو جائے، گر بشر کا کہیں مضبوط ارادہ ہو جائے، خشک صحرا بھی سمندر کا علاقہ ہو جائے، خشک صحرا بھی سمندر کا علاقہ ہو جائے، اور اپنے معبود پہ کامل جو بھروسہ ہو جائے، اپنے معبود پہ کامل جو بھروسہ ہو جائے، نار گلزار بنے نیل میں رستہ ہو جائے، نار گلزار بنے نیل میں رستہ ہو جائے، اور منتظر ایک اور مطلب دیکھیں، منتظر آنکھوں کی تکمیل تمنا ہو جائے، منتظر آنکھوں کی تکمیل تمنا ہو جائے، موت سے قبل میسر تیرا جلوہ ہو جائے، موت سے قبل میسر تیرا جلوہ ہو جائے، اب میری خاموش طبیعت کو غنیمت جانو، میری خاموش طبیعت کو غنیمت جانو، میں اگر بول دوں کتنوں کا تماشا ہو جائے، میری خاموش طبیعت کو غنیمت جانو، میں اگر بول دوں کتنوں کا تماشا ہو جائے، اور طور سے قبل جو سجاد سے ملنے موسیٰ، طور سے قبل جو سجاد سے ملنے موسیٰ، بات کرنے کا انہیں رب سے سلیقہ ہو جائے، طور سے قبل طور سے قبل جو سجاد سے ملنے موسیٰ، طور سے قبل جو سجاد سے ملنے موسیٰ، بات کرنے کا انہیں رب سے سلیقہ ہو جائے، اور اس کو کہتے ہیں حقیقت میں عبادت کا کمال، اس کو کہتے ہیں حقیقت میں عبادت کا کمال، شام کو رکھے جبیں اور سویرا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حقیقت میں عبادت کا کمال، شام کو رکھے جبیں اور سویرا ہو جائے، اور پیش رب عابد بیمار کہیں جو بھی ظہیر، پیش رب عابد بیمار کہیں جو بھی ظہیر، اس کا ہر لفظ دعاؤں کا صحیفہ ہو جائے، اس کا ہر لفظ دعاؤں کا صحیفہ ہو جائے۔ اللہ آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ کرے اس روحانی محفل کے طفیل و تصدق میں ہم سب کی بھی توفیقات نیک میں اضافہ ہو، ہم صرف اہل بیت کو نہ مانیں بلکہ اہل بیت کی بھی مانیں۔